السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو پھر وہی شعر یاد دلانا چاہوں گا کہ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ آج کے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر پہلی مرتبہ جڑ رہے ہیں، اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ساتھیوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں میں مزید شیئر کر دیں تاکہ مزید طلبہ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ ساتھیوں، آج کی اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کو پھر مؤدبانہ گزارش کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس ٹی ای ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، جے ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص بی پی ایس سی ٹی آر ای 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم اور خاص ہونے والا ہے۔ امید کروں گا ساتھیوں کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں گے۔ آج کے اس کلاس کے اندر میں آپ کو درخشاں سادون کے اندر میں شامل مکتوب کے بارے میں بتاؤں گا۔ ساتھیوں، مرزا غالب کے بارے میں بتاؤں گا۔ مرزا غالب جو اردو کے بہت بڑے شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں، ساتھیوں جن کا اصل نام اسد اللہ خان غالب ہے۔ مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان غالب ہے، یاد رکھیں گے آپ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ساتھیوں ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی نانیہال آگرہ میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، امتحانات کے اندر یہ سوال بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ مرزا غالب صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ کبھی آپ کو دے دیا جاتا ہے 1797، کبھی 1897، کبھی 1997۔ ساتھیوں، آپ کو برگلانے کے لیے، آپ کو بہکانے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ امید کروں گا کہ اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ العظیم یہ ساری باتیں آپ کی ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی نانیہال آگرہ میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی تو ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اپنی نانیہال آگرہ کے اندر مرزا غالب کی پیدائش ہوئی تھی۔ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1797 عیسوی کو۔ ساتھیوں کب ہوئی تھی؟ 1797 عیسوی کو۔ اور کہاں پر ہوئی تھی؟ نانیہال آگرہ کے اندر۔ ساتھیوں، مرزا غالب صاحب کا نانیہال آگرہ میں واقع ہے، ساتھیوں جہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، ساتھیوں ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو نانیہال آگرہ میں۔ مرزا غالب صاحب کی وفات کب ہوئی؟ 15 فروری 1869 عیسوی کو۔ مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ 15 فروری 1869 عیسوی کو۔ ساتھیوں، 1869 عیسوی کو سر سید احمد خان اندر گئے تھے، انگلستان گئے تھے، آپ یاد رکھیں گے۔ مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ 15 فروری 1869 عیسوی کو۔ مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو۔ کہاں ہوئی؟ اپنی نانیہال آگرہ میں۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے مرزا غالب صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو۔ کب ہوئی تھی؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو۔ ساتھیوں، ایس ٹی ای ٹی کے اندر یہ امتحان میں پوچھا جا چکا ہے، اسٹیٹ کے اندر یہ پوچھا جا چکا ہے کہ مرزا غالب صاحب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1797 عیسوی کو۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی کو اپنی نانیہال آگرہ میں ہوئی تھی۔ ساتھیوں، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو نانیہال آگرہ کے اندر۔ ساتھی مرزا غالب صاحب کی وفات 15 فروری 1869 عیسوی کو ہوئی تھی۔ مرزا غالب کی وفات کب ہوئی؟ 15 فروری 1869 عیسوی کو۔ ساتھیوں، اسی 1869 عیسوی میں سر سید احمد خان انگلستان گئے تھے۔ سر سید احمد خان انگلستان کب گئے تھے؟ 1869 عیسوی میں۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ محترمہ کا نام عزت النساء۔ ساتھیوں، والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ عزت النساء بیگم، عزت النساء بیگم، اور چچا کا نام نصر اللہ بیگ۔ ساتھیوں، جب ماں کا انتقال ہو گیا، مرزا غالب صاحب کی والدہ محترمہ اس دنیا میں نہیں رہی، ساتھیوں تو چچا محترم نے
चचा मोहतरम नसरुल्लाह बेग ने मिर्जा गालिब की सरपरस्ती की। साथियों याद रखेंगे आप, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। मिर्जा गालिब की वफात कब हुई? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। वालिद का क्या नाम था? साथियों मिर्जा गालिब के वालिद का क्या नाम है? मिर्जा गालिब के वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग। मिर्जा गालिब के वालिद का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग है। साथियों चचा का नाम नसरुल्लाह बेग, चचा का नाम नसरुल्लाह बेग, और वालिदा मोहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। याद रखेंगे आप, वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है? इज्जतुन्निसा बेगम। साथियों आप याद रखेंगे, बीवी का नाम उमराव बेगम है, जिनसे 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी। साथियों मिर्जा गालिब के वालिद का नाम, मिर्जा गालिब साहब के वालिद का क्या नाम है? मिर्जा अब्दुल्ला बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग, और वालिद साहब का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग है। इसी तरीके से साथियों इज्जतुन्निसा किसका नाम है? वालिदा मोहतरमा का नाम, वालिदा मोहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। चचा का नाम नसरुल्लाह बेग। साथियों चचा नसरुल्लाह बेग ने ही मिर्जा गालिब को पाला और पोसा, इन्हें अपनी सरपरस्ती में लिया। साथियों वालिदा मोहतरमा के इंतकाल के बाद, साथियों वालिदा मोहतरमा के इंतकाल होने के बाद चचा नसरुल्लाह बेग ने ही मिर्जा गालिब की परवरिश की, देखभाल किया। साथियों याद रखेंगे आप, और 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। किनसे हुई? उमराव बेगम से। साथियों ससुर का नाम इलाही बख्श खां, ससुर का नाम इलाही बख्श खां था। साथियों मिर्जा गालिब के ससुर का नाम क्या है? इलाही बख्श खां, जो एक मारूफ शायर थे। साथियों मिर्जा गालिब साहब के ससुर मारूफ शायर थे। याद रखेंगे आप, वालिद का क्या नाम है? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। मिर्जा गालिब के वालिद का क्या नाम है? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। वालिदा मोहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, वालिदा मोहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। साथियों अगर कोई आपसे पूछे मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई? 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को। कहां पर हुई? नानिहाल आगरा में। साथियों कहां पर हुई थी? नानिहाल के अंदर में हुई थी। आगरा में इनका नानिहाल वाकई है। साथियों इसी तरीके से अगर कोई आपसे मिर्जा गालिब साहब की वफात के बारे में पूछे, साथियों वफात कब हुई थी? 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। कहां पर हुई थी साथियों? दिल्ली के अंदर में। कहां पर हुई थी? दिल्ली के अंदर में। साथियों अगर कोई वालिद का नाम पूछे, मिर्जा गालिब साहब के वालिद का क्या नाम है? मिर्जा अब्दुल्ला बेग। वालिदा मोहतरमा का नाम, वालिदा मोहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम, वालिदा मोहतरमा का नाम इज्जतुन्निसा बेगम। और साथियों अगर चचा के बारे में पूछ लिया जाए, चचा का क्या नाम था? नसरुल्लाह बेग, चचा का नाम नसरुल्लाह बेग। और बीवी का नाम साथियों एहलिया का नाम क्या था? एहलिया का नाम उमराव बेगम है, उमराव बेगम एहलिया का नाम। और ससुर का नाम इलाही बख्श खां। साथियों इलाही बख्श खां ससुर का नाम था। इलाही बख्श खां भी एक मारूफ शायर थे। साथियों आप याद रखेंगे, मिर्जा गालिब बचपन में ही यतीम हो गए। साथियों मिर्जा गालिब बचपन में ही यतीम हो गए, तो चाचा नसरुल्लाह बेग ने गालिब को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। साथियों खुदा की मेहरबानी देखिए, मिर्जा गालिब साहब जब बचपन में यतीम हो गए, तो साथियों इनके चाचा नसरुल्लाह बेग साहब ने अपनी सरपरस्ती में इस बच्चे को लिया। मिर्जा गालिब साहब बचपन में ही यतीम हो गए थे, मिर्जा गालिब बचपन में ही यतीम हो गए, तो चाचा नसरुल्लाह बेग खां गालिब को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से हुई। शादी के फौरन बाद गालिब दिल्ली में ही सुकूनत इख्तियार की। साथियों मैं आपको बताऊं, गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। किनसे हुई थी? साथियों उमराव बेगम से। साथियों उमराव बेगम से। मिर्जा गालिब के ससुर का नाम इलाही बख्श खां है। साथियों उमराव बेगम इलाही बख्श खां की बेटी थी। साथियों आप याद रखेंगे, मिर्जा गालिब के ससुर का नाम क्या है? मिर्जा गालिब के ससुर का नाम, साथियों ससुर का नाम इलाही बख्श खां, ससुर का नाम इलाही बख्श खां। और बीवी का नाम साथियों, बीवी का नाम उमराव बेगम है। साथियों अगर इम्तिहानात के अंदर पूछ लिया जाए आपसे, तो आप इंशाअल्लाह अज़ीम बता देंगे। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में उमराव बेगम से हुई। शादी के फौरन बाद दिल्ली में ही सुकूनत इख्तियार की। साथियों दिल्ली में ही माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथियों दिल्ली के अंदर में मिर्जा गालिब साहब को माली परेशानियों का सामना रहा। दिल्ली के अंदर में मिर्जा गालिब को माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। मिर्जा गालिब बचपन में ही यतीम हो गए, मिर्जा गालिब बचपन में ही यतीम हो गए, तो चाचा नसरुल्लाह बेग खां को मिर्जा गालिब बचपन में यतीम हो गए, तो चाचा नसरुल्लाह बेग गालिब को अपनी सरपरस्ती में ले लिया। गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हुई। अगर कोई आपसे पूछे गालिब की शादी कितने साल की उम्र में हुई? 13 साल की उम्र में हुई। और किनसे हुई? उमराव बेगम से हुई। शादी के फौरन बाद गालिब दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की। दिल्ली में माली परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथियों गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में लिखा है। साथियों मैं आपको बताऊं, गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में अपनी तसनीफ छोड़े हैं। गालिब ने उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में लिखा है, उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में लिखा है। उर्दू में खतूत के 2 मजमुए,
عود ہندی اور اردو معلّہ کے نام سے شائع ہوا۔ ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں مرزا غالب کے اردو میں دو خطوط کے مجموعے ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اردو میں خطوط کے دو مجموعے ہیں، عود ہندی اردو معلّہ، عود ہندی اردو معلّہ کے نام سے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ساتھیوں یہ دونوں مجموعہ اردو کے اندر لکھا گیا ہے، یہ دونوں مجموعہ کا زبان اردو ہے ساتھیوں۔ غالب نے اردو اور فارسی زبان دونوں میں لکھا ہے ساتھیوں، غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا ہے، غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا ہے۔ اردو میں خطوط کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اردو میں خطوط کے دو مجموعے شائع ہو چکے ہیں، ایک کا نام عود ہندی ہے، دوسرے کا نام اردو معلّہ۔ ساتھیوں عود ہندی اور اردو معلّہ دو خطوط کے مجموعے ہیں جو شائع ہو چکے ہیں۔ غالب پہلے اسد تخلص کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے۔ ساتھیوں آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، غالب پہلے اسد تخلص کیا کرتے تھے، غالب پہلے اسد تخلص کیا کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے۔ غالب کا تخلص پہلے کیا تھا، اسد، غالب کا پہلے تخلص کیا تھا، اسد کیا کرتے تھے، بعد میں غالب کرنے لگے۔ غالب کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں۔ غالب کا یہ قول ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ساتھیوں غالب صاحب نے خود کہا ہے غالب کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں۔ غالب کا یہ قول ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ غالب کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں، غالب کے خطوط بالکل مکالماتی انداز کے ہیں۔ غالب کا یہ قول ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، غالب کا یہ قول ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنے شروع کیے۔ ساتھیوں اردو زبان میں غالب کے دو خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اردو میں غالب کے دو خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، عود ہندی اردو معلّہ، عود ہندی اردو معلّہ کے نام سے۔ ساتھیوں غالب نے اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو خطوط جو لکھے ساتھیوں اردو میں لکھنے شروع کیے، اردو میں لکھنے شروع کیے۔ تنہا غالب نے ہی تمام عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 مکتوب لکھے ہیں۔ ساتھیوں تنہا غالب ہی وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے احبابوں کو، غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنے شروع کیے۔ ساتھیوں غالب نے اپنے احباب کو خطوط کس زبان میں لکھنا شروع کیے، غالب نے اپنے احباب کو خطوط اردو میں لکھنا شروع کیے، غالب نے اپنے احباب کو خطوط کس زبان میں لکھنا شروع کیے، اردو میں لکھنا شروع کیے۔ غالب صاحب کا یہ قول ہے، غالب صاحب کا یہ قول ہے کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ غالب نے اپنے احباب کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو جو خطوط لکھے ساتھیوں اردو میں لکھنے شروع کیے۔ تنہا غالب نے ہی تمام عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو تقریباً 900 مکتوب لکھے ہیں۔ ساتھیوں تنہا غالب نے ہی اپنے عزیزوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو تقریباً 900 خطوط لکھے ہیں، 900 مکتوب لکھے ہیں۔ عہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا، عہد مغل میں فارسی میں مکتوب نویسی کا رواج تھا۔ مرزا غالب کے 7 بچے ہوئے، سب کے سب فوت ہو گئے، مرزا غالب لا اولادی اس دنیا سے چلے گئے۔ ساتھیوں میں آپ کو مزید علم کے لیے بتاؤں، مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کا ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ مکتوب نگاری کا آغاز شیر شاہ سوری کے دور میں اس کی ابتدائی طور پر منظم کیا گیا ہے۔ ساتھیوں یاد رکھیں گے آپ مکتوب نگاری کا آغاز جو ہے شیر شاہ سوری کے دور میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کرنے کے لیے کیا گیا۔ مکتوب یا مکتوب نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ ساتھیوں آپ اسے غور سے سنیں گے، مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے، شیر شاہ سوری کے دور میں اس کی ابتدائی طور پر منظم کیا گیا۔ ساتھیوں مکتوب نگاری یا خطوط نگاری کا منظم ساتھیوں مکتوب نگاری یا خطوط نگاری شیر شاہ سوری کے دور میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کیا گیا۔ غالب کے خطوط کے 2 مجموعے ہیں، ساتھیوں ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا۔ ساتھیوں مرزا غالب صاحب کی زندگی میں ہی ان کے 2 خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے تھے، مرزا غالب صاحب کی زندگی میں ان کے 2 خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان، حالی، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی وفادی، عبد المجید دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوا۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے غالب کے خطوط کے 2 مجموعے، ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے
غالب کے خطوط کے دو مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا۔ سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی وفادی، عبد الماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوا۔ ساتھیوں، آپ ان عظیم ہستی کو یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان، حالی، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی وفادی، عبد الماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد فیض، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط کتابی شکل میں شائع ہوا۔ ساتھیوں، مرزا غالب صاحب جب حیات میں تھے، ساتھیوں ان کے حیات میں ہی غالب کی وفات کے 100 سال بعد غالب کی وفات کے 100 سال مکمل ہونے پر سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، فخر الدین علی احمد اور ڈاکٹر ذاکر حسین غالب تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، جب غالب صاحب کی وفات کو 100 سال مکمل ہو گیا، غالب کی وفات کو 100 سال مکمل ہو گیا، تو ساتھیوں سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، فخر الدین علی احمد اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے غالب تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔ ساتھیوں، غالب کی وفات کے 100 سال مکمل ہونے پر سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، فخر الدین علی احمد اور ڈاکٹر ذاکر حسین غالب تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔ 1971 عیسوی میں غالبی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد پڑی۔ ساتھیوں، اسی انسٹیٹیوٹ سے ششماہی تحقیقی جزیرہ غالب نامہ نکلتا ہے۔ ساتھیوں، میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی آپ سے پوچھے ششماہی تحقیقی رسالہ غالب نامہ کہاں سے شائع ہوتا ہے، غالبی انسٹیٹیوٹ دہلی سے۔ ساتھیوں، آپ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ 1971 عیسوی میں غالبی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد پڑی تھی۔ غالبی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد کب پڑی تھی؟ 1971 عیسوی میں۔ ساتھیوں، غالبی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد کب پڑی تھی؟ 1971 عیسوی میں۔ کہاں پر پڑی تھی ساتھیوں؟ دہلی کے اندر۔ کہاں پڑی تھی؟ دہلی کے اندر۔ غالب کی وفات کو جب 100 سال مکمل ہو گئے، ساتھیوں آپ اس بات کو یاد کر لیں گے کہ غالب کی وفات کو جب 100 سال مکمل ہو گئے تو ساتھیوں سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی اور فخر الدین علی احمد، ساتھیوں اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے غالب تقریبات کا اہتمام کیا تھا اور 1971 عیسوی میں ایک انسٹیٹیوٹ کھولا۔ ساتھیوں، ایک انسٹیٹیوٹ کھولا جس کا نام رکھا گیا تھا غالبی انسٹیٹیوٹ۔ ساتھیوں، یہ کہاں پر ہے؟ دہلی کے اندر واقع ہے۔ ساتھیوں، اس سے آج بھی ایک رسالہ نکلتا ہے، آج بھی ایک رسالہ نکلتا ہے جو ششماہی تحقیقی رسالہ، ششماہی تحقیقی جزیرہ غالبی نامہ اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے۔ ساتھیوں، ششماہی تحقیقی جزیرہ غالب نامہ اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے غالبی انسٹیٹیوٹ کہاں ہے، غالبی انسٹیٹیوٹ کہاں ہے، تو دہلی کے اندر۔ غالبی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد کب پڑی؟ 1971 عیسوی میں۔ ساتھیوں، غالبی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد کب پڑی؟ 1971 عیسوی میں۔ ساتھیوں، ایک ششماہی تحقیقی جزیرہ ہے، ایک ششماہی تحقیقی جزیرہ ہے جس کا نام ہے غالب نامہ۔ ایک ششماہی تحقیقی جزیرہ ہے ساتھیوں جس کا نام کیا ہے؟ غالب نامہ۔ وہ اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے، وہ اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے۔ ساتھیوں، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو۔ ساتھیوں، مرزا غالب کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی کو۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ ساتھیوں، اپنی نانیہال آگرہ کے اندر۔ وفات کب ہوئی؟ 15 فروری 1869 عیسوی کو۔ ساتھیوں، وفات کب ہوئی تھی؟ 15 فروری 1869 عیسوی کو۔ ساتھیوں، مرزا غالب کے والد کا کیا نام تھا؟ مرزا عبداللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، چچا کا کیا نام تھا؟ چچا نصر اللہ بیگ، چچا کا کیا نام تھا؟ نصر اللہ بیگ خان۔ ساتھیوں، اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے ان کی والدہ محترمہ کا نام پوچھے تو والدہ محترمہ کا نام عزت النساء بیگم، والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ عزت النساء بیگم۔ اور سسر کا نام اگر پوچھا جائے ساتھیوں، الہی بخش خان۔ ساتھیوں، الہی بخش خان ایک بہت بڑے شاعر تھے۔ سسر کا نام الہی بخش خان، سسر کا نام الہی بخش خان تھا جو ساتھیوں ایک معروف شاعر تھے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اگر کوئی ان سے اہلیہ کا نام پوچھے، اگر آپ سے کوئی مرزا غالب صاحب کی اہلیہ کا نام پوچھے تو ساتھیوں آپ کہیں گے اہلیہ کا نام امراؤ بیگم ہے۔ ساتھیوں، اہلیہ محترمہ کا نام امراؤ بیگم۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی، غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی۔ ساتھیوں، اردو زبان کے اندر میں غالب کے 2 خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اردو کے اندر میں غالب کے 2 خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں، عود ہندی اور اردو معلی۔ غالب کے 2 خطوط کے مجموعے اردو میں شائع ہو چکے ہیں، عود ہندی، اردو معلی، عود ہندی، اردو معلی۔ ساتھیوں، میں آپ کو مزید علم کے لیے بتاؤں، غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی۔ شادی کے فوراً بعد دہلی میں سکونت اختیار کیا۔ ساتھیوں، شادی کے فوراً بعد دہلی میں سکونت اختیار کیا، لیکن ساتھیوں وہاں مالی پریشانیوں کا بہت سامنا کرنا پڑا، وہاں پر مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے ساتھیوں، غالب پہلے اسد تخلص کیا کرتے تھے، غالب پہلے اسد تخلص کیا کرتے تھے، بعد میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ غالب لکھنا شروع کر دیا، جو ان کا تخلص ہو گیا ساتھیوں، جو ان کے نام کا ایک حصہ بن گیا۔ غالب پہلے اسد تخلص کیا کرتے
کرتے تھے، غالب کا تخلص اسد ہوا کرتا تھا۔ ساتھیوں غالب اپنا تخلص اسد کیا کرتے تھے، بعد میں ساتھیوں انہوں نے اپنا تخلص غالب کر لیا، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص غالب کر لیا، بعد میں انہوں نے اپنا تخلص غالب کر لیا۔ ساتھیوں اسی طریقے سے مرزا غالب نے تقریباً 900 خطوط لکھے ہیں، مرزا غالب نے تقریباً 900 خطوط لکھے ہیں۔ ساتھیوں مکتوب یا خطوط نگاری، ساتھیوں مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ مکتوب یا خطوط نگاری خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ ساتھیوں شیر شاہ سوری کے دور میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کیا گیا، شیر شاہ سوری کے دور میں اس کو ابتدائی طور پر منظم کیا گیا تھا۔ غالب کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا۔ ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں غالب کے زندگی میں ہی ان کے 2 خطوط کے مجموعے شائع ہو چکے تھے۔ ساتھیوں غالب کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان، حالی، شبلی نعمانی، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، مہدی وفادی، ساتھیوں عبد الماجد دریابادی، پریم چند، فیض احمد خان، سیفتہ وغیرہ، صفیہ اختر وغیرہ کے خطوط ساتھیوں کتابی شکل میں شائع ہوا۔ ساتھیوں اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب غالب کی وفات کے 100 سال مکمل ہونے پر سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، فخر الدین علی احمد اور ڈاکٹر ذاکر حسین غالب تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔ یاد رکھیں گے آپ غالب کی وفات کے 100 سال مکمل ہو جانے پر ساتھیوں وزیر اعظم اندرا گاندھی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھی، غالب کی وفات کے 100 سال مکمل ہو جانے پر سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی، فخر الدین علی احمد اور ڈاکٹر ذاکر حسین وغیرہ نے ساتھیوں غالب تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔ 1971 عیسوی میں غالب انسٹیٹیوٹ کی بنیاد پڑی۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے غالب انسٹیٹیوٹ کی بنیاد کب پڑی، 1971 عیسوی میں، کہاں پر پڑی، دہلی کے اندر میں۔ ساتھیوں اسی انسٹیٹیوٹ سے آج بھی ایک جزیرہ نکلتا ہے، اسی انسٹیٹیوٹ سے آج بھی ایک جزیرہ نکلتا ہے جو ششماہی تحقیقی جزیرہ ساتھیوں، جس کا نام ہے غالب نامہ، جس کا نام ہے غالب نامہ، وہ اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے، وہ اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے۔ 1971 عیسوی میں غالب انسٹیٹیوٹ کی بنیاد پڑی، جو ششماہی تحقیقی جزیرہ غالب نامہ ہے ساتھیوں، وہ اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے۔ ساتھیوں میں آپ کو غالب صاحب کی تصنیف کے بارے میں بتاؤں، ساتھیوں اب میں آپ کو غالب کی تصنیف کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس بار BPSC-TI 3 کے اندر یہ پوچھا گیا تھا کہ ساتھیوں اردو میں غالب کے کتنے دیوان موجود ہیں۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے اردو میں غالب کے 4 دیوان موجود ہیں، اردو میں غالب کے 4 دیوان موجود ہیں۔ ساتھیوں دیوان غالب اردو میں ہے، عدد ہندی اردو میں ہے، اردو میں ہے، اردو معلیٰ ساتھیوں اردو میں ہے۔ غالب کی تصنیف میں ساتھیوں دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلیٰ اور انتخاب غالب، یاد رکھیں گے آپ دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلیٰ اور انتخاب غالب۔ ساتھیوں یہ چاروں تصنیف اردو میں ہے جو مرزا غالب نے لکھا ہے۔ یاد رکھیں گے آپ دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلیٰ اور انتخاب غالب وغیرہ۔ ساتھیوں اردو میں مرزا غالب کے 4 دیوان ہیں، دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلیٰ اور انتخاب غالب۔ یاد رکھیں گے آپ دیوان غالب، ساتھیوں دیوان غالب اردو میں لکھا گیا ہے، وہ عدد ہندی اردو میں لکھا گیا ہے، اردو معلیٰ اردو میں لکھا گیا ہے اور انتخاب غالب وغیرہ ساتھیوں یہ اردو کے ان کے مضمون ہیں، یہ اردو میں لکھے گئے ہیں۔ تصنیف میں ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلیٰ اور انتخاب غالب وغیرہ۔ ساتھیوں اسی طریقے سے فارسی کے کلام میں ساتھ میں آپ کو بتاؤں کلیات غالب یہ فارسی میں ہے، کلیات غالب فارسی میں ہے، کاتیہ برہان یہ بھی فارسی میں ہے، میں رہانی امروز ساتھیوں یہ بھی فارسی کلام ہے، کلیات نظر ساتھیوں فارسی کلام ہے۔ آپ یاد رکھیں گے فارسی کلام میں کلیات غالب، کاتیہ برہان، میں رہانی امروز، کلیات نظر فارسی کلام ہے۔ ساتھیوں میں آپ کو اردو کلام کے بارے میں بتاؤں دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلیٰ اور انتخاب غالب۔ ساتھیوں آپ کو یاد رکھیں گے ساتھیوں مرزا غالب کی تصنیف میں آپ کو بتاؤں اردو کے اندر جو لکھا گیا ہے دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلیٰ اور انتخاب غالب، دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلیٰ اور انتخاب غالب۔ اسی طریقے سے ساتھیوں فارسی کلام کے اندر میں آپ کو بتاؤں کلیات غالب
فارسی کلام ہے، کلیات غالب فارسی کلام ہے، قائد برہان فارسی کلام ہے، قائد برہان فارسی کلام ہے، میں رہا نیم روز فارسی کلام ہے، کلیات نصر فارسی کلام ہے۔ ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں اس بار بھی PSC-TRE 3 کے اندر پوچھا گیا تھا۔ تصنیف میں آپ یاد رکھیں گے دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلّہ اور انتخاب دیوان غالب، عدد ہندی، اردو معلّہ، انتخاب غالب۔ اسی طریقے سے ساتھیوں فارسی کلام میں کلیات غالب، قائد برہان، میں رہا نیم روز، کلیات نصر وغیرہ۔ ساتھیوں یہ فارسی کلام ہے۔ ساتھیوں غالب کے کل 7 بچے ہوئے، افسوس ایک بھی زندہ نہیں رہے۔ غالب لا ولد اس دنیا سے گئے۔ ساتھیوں 1849 عیسوی میں غالب کو بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو نظم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا کیا گیا تھا۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے غالب کے کل 7 بچے ہوئے۔ ساتھیوں غالب کو کل 7 اولاد ہوئے، لیکن ساتھیوں سب کے سب فوت ہوتے گئے، ایک بھی اولاد اس دنیا میں نہیں بچے۔ یاد رکھیں گے آپ غالب کے کل کتنے اولاد ہوئے؟ 7 اولاد ہوئے۔ ساتھیوں ایک بھی زندہ نہیں رہے۔ غالب لا ولدی اس دنیا سے گئے ہیں۔ غالب لا ولدی اس دنیا سے گئے ہیں 1849 عیسوی میں۔ غالب کو بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو 1849 عیسوی میں غالب کو بہادر شاہ ظفر نے ان کو نظم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا کیا تھا۔ ساتھیوں 1849 عیسوی میں غالب کو بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے نظم الدولہ اور دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا کیا تھا۔ اور 1854 عیسوی میں شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد غالب بادشاہ حضور کے استاد مقرر ہوئے تھے۔ ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں 1849 عیسوی میں جب ابراہیم ذوق صاحب اس دنیا سے چلے گئے تو ساتھیوں اس وقت میں آپ کو بتاؤں 1849 عیسوی میں جب ابراہیم ذوق صاحب کی وفات ہو گئی تو ساتھیوں اس وقت کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد کون مقرر ہوئے تھے؟ مرزا غالب صاحب۔ 1849 عیسوی میں غالب کو بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے نظم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب عطا کیا تھا۔ اور 1854 عیسوی میں شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد ساتھیوں بہادر شاہ ظفر نے کس کو استاد بنایا تھا؟ مرزا غالب صاحب کو استاد بنا لیا۔ 1857 عیسوی میں شیخ ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد بادشاہ حضور کے استاد مقرر ہوئے کون؟ مرزا غالب صاحب۔ اور 1842 عیسوی میں دہلی کالج میں پروفیسر کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرزا غالب کو دہلی کالج کے اندر میں پروفیسر کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرزا غالب کو ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے 1842 کو ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے 1842 عیسوی میں مرزا غالب کو دہلی کالج کے لیے پروفیسر ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے مرزا غالب کو دہلی کالج میں پروفیسر کی حیثیت سے بحال کیا ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے 1842 عیسوی میں غالب کو دہلی کالج میں پروفیسر کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن ساتھیوں مرزا غالب صاحب نے اس عہدہ کو قبول نہیں کیا۔ ساتھیوں امید کرتا ہوں کہ آپ مرزا غالب کے بارے میں بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ العظیم آپ اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں گے۔ ساتھیوں میں خدا کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ میں نے جو ابھی آپ کو ہماری نصابی کتاب درخت شائستہ دوم کے اندر میں شامل ساتھیوں مرزا غالب جو ایک مکتوب نگار کی حیثیت سے شامل ہے ساتھیوں ان کے بارے میں بتایا، آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ساتھیوں میں آپ تمام سے پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ سی-ٹیٹ کی تیاری کرتے ہیں، بی-ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، ایس-ٹی-ٹی کی تیاری کر رہے ہیں، جے-ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، بالخصوص PSC-TRE 4.0 کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی اہم اور خاص ہے۔ ساتھیوں اس ویڈیو کے اندر جو مواد استعمال کیے گئے ہیں، جو مواد آپ کو پڑھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، سمجھائے گئے ہیں، یہ سارے مواد SCERT پر مشتمل ہے۔ یہ سارے مواد SCERT پر مشتمل ہے جو امتحان کے نظریہ سے، جو امتحانات کے نظریہ سے کافی اہم ہے۔ ساتھیوں یہ ویڈیو آپ کے لیے امتحان کے نظریہ سے کافی معاون اور معالی ثابت ہوگا۔ ساتھیوں اب دیجیے اجازت، اس سے پہلے کہ میں آپ سے مؤدبانہ پھر گزارش کروں کہ ساتھیوں اس ویڈیو کو آپ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میں جب بھی آپ کے لیے نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ساتھیوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں مزید شیئر کر دیں تاکہ مزید طلبہ اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ آج کے کلاس کو ختم کرتا ہوں۔ اب دیجیے اجازت، کل پھر ملتا ہوں نئے ویڈیوز کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔